جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سوچ کے ترازو میں تولتا ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ، بہت سارے تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہیں۔ رزق صرف روٹی کا نام نہیں، سکون، صحت، وقت، محبت، عزت، صبر، یہ سب رزق کی قسمیں ہیں۔ شکر ادا کرو ہر اس چیز کا جو بغیر مانگے مل گئی ہیں، کیونکہ یہی نعمتیں اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ جو مخلص ہوں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تمہیں زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا، کسی ہمراہ کی امید پر بھروسہ نہ رکھو۔ ناسمجھ اور بے عقل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے، اور عقل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے غم اور دکھ شور مچاتے ہیں، جبکہ بڑے دکھ چپ اور خاموش رہتے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے بیوقوف ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں عقل نہیں ہوتی۔ جو بندہ مصیبت کا بوجھ باخوش اسلوبی برداشت کر لیتا ہے، وہ سب سے بہتر اور مضبوط آدمی ہیں۔ گندے اور برے کام کرنے سے جو بندہ خوف کھاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ اگر کسی کو مارنے لگو تو اس کے بھاگ جانے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیجیے، وگرنہ تمہاری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بدخلقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں کہ اس کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بدخلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ دل کی اصل 3 گناہ ہیں: غضب، حقد یعنی کینہ و بغض، اور حسد، یہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں اور ان کی بنیاد غضب ہے، باقی وہ دونوں اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دور کی نظر کمزور ہے تو جامن کا تازہ پتا سیدھا آنکھوں پر رکھ کر سوئیں، اور اگر نزدیک کی نظر کمزور ہے تو پتے کو الٹا رکھ کر سوئیں، بینائی تیز ہو جائے گی۔ انسان کا ظاہر اس کے باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔ کئی لوگ اپنے اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو پھولوں کو زمین میں بوتے ہیں،
اور بار بار انہیں باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آدمی قناعت پر اکتفا کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے، اور فرض منصبی کو بھی ایسا ہی تقوی والا ادا کر سکتا ہے۔ اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہے، اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کر دے، البتہ ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔ مسلمان جب تک دین کی حفاظت نہ کرے اس کو دنیا کی فلاح کبھی بھی نہ ہوگی۔ برائی چھوڑنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے برائی سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ برائی اگر زندگی سے نہیں نکل پاتی تو اسے کم از کم نیت سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ ذہین آدمی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اس کا رفیق اس سے ذہانت میں کم ہے تو وہ اس کی محبت نہیں جیت پائے گا۔ فطرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، بس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔ سچ اور جھوٹ میں دوسرے کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں۔ ہوس پرستی کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ جب انسان دولت کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا، مگر حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن اگر روح مر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے، گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو، اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرے میں مقید ہے، گو ظاہر میں بادشاہ ہو۔ رضائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ جتنے بھی دن کے کام ہیں اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب کے سب عبادت ہو جائیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھ سے خدا ناراض ہے یا راضی تو دیکھ لے، اگر لایانی میں لگا ہے تو ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے، لایانی کے اس دروازے پر سب سے سخت پہرا ہے۔ اولیاء اللہ کے دل سے سب سے بعد جو رذیلہ نکلتا ہے وہ کبر اور عجب ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء مبتلا ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبی یا شرعی کے لیے نکلے تو جیسے راستے میں وضو کر کے آ سکتے ہیں، اسی طرح آتے ہوئے غسل جمعہ کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، غسل جمعہ کے لیے نکلنا درست نہیں۔ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے اور اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بنا بھی دے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاندانی وضع کو نہ چھوڑے، اپنی وضع نہ بدلے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر چلا جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بوجھ ہلکے رکھتے ہیں۔ انسان جب اپنے علاوہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے یا مظلوم۔ اس دنیا میں سب سے نادر چیز اخلاص ہے، اور نوادرات کم ہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ دولت اور عورت دونوں انسان کو احمق بنا دیتے ہیں۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لغزش نہیں کھایا کرتے۔ دنیا میں کسی بھی بندے کا حافظہ ایسا تیز نہیں جیسا قرض خواہوں کا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔
سچ کہیے تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی جنت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک ہفتہ گھر میں رہے اور ایک ہفتہ سفر میں رہے۔ سفر سے واپسی پر گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ موت کو قصر زندگی میں باریانی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ جس دروازے سے چاہے آ سکتی ہے۔ بدن کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے 2 چیزیں کھانا مت بھولیے، اونٹنے کے دودھ کے ساتھ بادام اور آلو بخارا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش وہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ زندگی ایک ایسے دیے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی گھٹتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورۃ الیاسین پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر پورا دن کوئی مصیبت و غم نہیں آتا، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہوتی ہے۔ نیکی اس وقت ایک عبرت بن جاتی ہے جب اس میں غرور شامل ہو جائے۔ ایک یقین کے راستے کے سوا تمام راستے بند گلیوں میں کھلتے ہیں۔ وہ بندہ جلد ہی مر جائے گا جو صرف اپنے لیے زندہ ہے، وہ بندہ کبھی نہیں مرے گا جو دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ عشق دیوانہ ہوتا ہے اور قانون یہ ہے کہ دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیچ میں کوئی درخت۔ جس نیکی کے لیے کوئی جواز ڈھونڈنا پڑے وہ برائی بھی ہو سکتی ہے۔ راز افشا نہ کرنے کا اعلان راز کے افشا ہونے کی پہلی قسط ہے۔ انسان کی لا علمی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی لا علمی کے بارے میں لا علم رہتا ہے۔ طاقت صرف تلوار کو نہیں کہتے، دوست بہتے ہوئے لہو کا نام بھی طاقت ہے۔